ملتان کی دوبا ہمت فیمیل پولیو ورکرز جو موٹر سائیکل پر ڈور ٹو ڈور جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتی ہیں۔ گھر کے حالات خراب تھے اس لیے میں نے بائک سیکھی۔ مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صبح 6 بجے نکلتے ہیں تو شام 7 بجے تک ورک ہوتا ہے۔ آپ موٹر سائیکل کے اوپر دونوں خواتین، ظاہر ہے کہ راستے بھی بڑے دشوار ہوتے ہیں، بعض دفعہ کہیں سے گزرتے ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہے، اور آپ کا ایریا بھی جو ہے وہ سائیڈ ہے، تو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب خواتین باہر نکلیں تو ان کو ہر طرح سے جو ہے نا مطلب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں خصوصاً جیسے یہ بچی بائک چلاتی ہیں تو اس طرح لوگوں کے رویے، ساتھ ساتھ یہ سب کچھ بھی چل رہا ہے اور ورک بھی چل رہا ہے۔ بائک پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کام کاج بھی خود کر رہی، تو کیا فیل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت؟ مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے، اور جہاں تک لوگوں کی بات ہے تو 99% لوگ جو ہیں نا، خواتین کے علاوہ مرد جو ہیں خصوصاً، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اور وہ منہ نیچے کر کے چلے جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ تھوڑا سلو نہ ہوں۔ لیکن مجھے اس پہ فخر ہے کہ ہمت اگر ہم لوگ کر لینا تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ موٹر سائیکل بھی رستے میں خراب ہو جاتا ہے، کبھی پنچر بھی ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرتی ہیں آپ لوگ؟ بہت دفعہ ہماری بائک خراب ہوئی، ابھی اسی کیمپین کے دوران بھی مطلب مین پہ چین جو ہوتی ہے بائک کی وہ ٹوٹ گئی ہے، تو رضاکار بچے ماشاءاللہ آ گئے، انہوں نے وہ لے کے باقاعدہ جو ہوتا ہے بائک ٹھیک کرنے والا، تو اس نے چین کور ٹھیک کر دیا اور چین کو بھی مطلب لگا دی، اور ویسے رمشا خود بھی ماسٹر ہیں، ٹائر شائر چینج کر لیتی ہیں۔ لوگوں کا کیا فیڈ بیک ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں؟ مطلب ہم لوگ صبح 6 بجے نکلتے ہیں، جیسے آج کل کا سیزن ہے، تو شام 7 بجے تک تقریباً ہمارا ورک ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس دوران ہمیں خصوصاً اس موسم میں پیاس تو ضرور لگتی ہے، تو کسی حد تک لوگ کوآپریٹیو ہیں، اور باقی جو دوسری سائیڈ والے ہیں مطلب جیسے مخالف سمت کہہ لیں، تو وہاں پہ پھر ہمیں ظاہر اتنی عمر ہو گئی ہے، کچھ آئیڈیا ہے کہ چیزوں کی سمجھ آ چکی ہے۔ باقی ورکرز جب آپ کو دیکھتی ہیں کہ یہ تو اپنا کام خود کر رہی ہیں، ورنہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فیملی ممبر چھوڑ کے آتا ہے، اس ایریاز پہ چھوڑ کے آتا ہے، پھر لے کے آنے کی مجبوری، ٹائم فکسنگ، تو وہ کیا کہتی ہیں آپ سب کو؟ وہ اب تقریباً جو ہے نا ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ بائک سیکھ لیں۔ ہاں جی، رمشا کے پاس جاتی ہیں، کچھ بچیوں نے سیکھ بھی لی ہے۔ رمشا کہاں سے موٹر سائیکل سیکھا اور کیسے خیال آیا کہ آپ نے پولیو کی جگہ پہ آ کے ان سب کے ساتھ کام بھی کرنا ہے؟ میرے ابو نے مجھے بائک سکھائی ہے، تو گھر کے حالات خراب تھے اس لیے میں نے بائک سیکھی تاکہ کام کرنے میں آسانی ہو جائے، تو پھر میں نے پولیو میں کام کرنا شروع کر دیا بائک سکینہ کے ساتھ، تو پھر ہم دونوں نے ایسے سوچا کہ بھئی ہم کام بائک پر کریں گے اور جلد سے جلد ہوں گے کام۔ کیسا لگ رہا ہوتا ہے اس پوری گلی محلوں میں جب جاتی ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں؟ لوگ دیکھتے ہیں، کچھ خوش ہوتے ہیں، کچھ بری نظروں سے دیکھتے ہیں، اور ہم دونوں ایسے باتیں کرتے کرتے ہمارا کام بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ کے ہیڈ بھی دیکھتے ہوں گے کہ یہ جوڑی ٹھیک ہے، آتی ہے موٹر سائیکل نکالتی ہے اور چلی جاتی ہے، تو ریمارکس آتے ہیں وہاں سے؟ آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے جو UCMO صاحب ہیں وہ بہت نائس ہیں، بہت اچھے نیک انسان ہیں، تو اس چیز پہ وہ بڑے خوش ہیں۔ ایک تو بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ بچے، اب جیسے میرے بچے ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہیں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، تو اس کے پاس تو ٹائم نہیں ہے کہ وہ سارا دن مجھے دے، اور فیمیل ہونے کے ناطے مجھے بھی مناسب نہیں لگتا کہ میں کوئی ڈرائیور ہائر کروں میل، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے بڑی سہولت ہے رمشا کی وجہ سے، مجھے فیل ہی نہیں، مجھے تو ایسے ہے جیسے میری اپنی بیٹی ہو، اس طرح مطلب ہماری اٹیچمنٹ بھی اتنی زیادہ۔ اپنی فیملیز کے کیا تاثرات ہوتے ہیں کہ آپ جب جا رہے ہوتے ہیں؟ میری ماشاءاللہ بہت اچھے، میرے ہسبینڈ بھی بہت سپورٹ کرنے والے ہیں، اور بیٹیاں بھی، بیٹا بھی، سبھی ریلیکس ہیں، خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ تو رمشا کی فیملی؟ رمشا کی فیملی کو تو میں نے خود مطلب منایا ہے، پہلے تو تھوڑا وہ پریشان ہوئے کہ ڈور ٹو ڈور ہم نے جانا ہے، گاؤں گاؤں جانا ہے، پتہ نہیں بچی ہے، پھر ایک دو دفعہ مطلب ان کو کہنے کے بعد نا وہ مطلب قائل ہو گیا، اور رمشا تب سے میرے ساتھ ہے، تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں رمشا کو میرے ساتھ۔